پوری امت تذبذب کا شکار ہے، مذبذبین بین ذالک کا شکار ہے۔ ہم اس وقت ڈگمگائے ہوئے ہیں، بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، خوف کا شکار ہیں، غم کا شکار ہیں، ہم نفسا نفسی کا شکار ہیں۔ پوری امت اس وقت توڑ کا شکار ہے، کفر توڑنے میں لگا ہوا ہے اور ہم ٹوٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں مجھے فضائل سنانے نہیں آتے، میں آپ کے سامنے حقیقت پر مبنی بات کرنا چاہوں گا۔ آج ہمیں جس طرف توجہ دینی چاہیے وہ ایک ہی چیز ہے، ہم لسانیت سے بالاتر ہو کر، ہم قوم پرستی سے بالاتر ہو کر، ہم عصبیت اور نسبیت سے بالاتر ہو کر ایک امت بن جائے۔ کیا بن جائے؟ ایک امت۔ کون سی امت؟ جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جائیں کتابوں کا مطالعہ کریں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی رسی جو فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اللہ کی رسی قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس، اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید کی صورت میں ہے، اور آج ہم نے اسی قرآن کو پس پش ڈالا ہے، اور پھر ہم جو ہے متاثر ہوتے ہیں غیر سے، ہم متاثر ہوتے ہیں مغرب سے، ہم متاثر ہوتے ہیں یورپ سے، ہم متاثر ہوتے ہیں مغرب کے قانون سے۔ حالانکہ یار ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید ہو اور علم ہو اور اسلام ہو اور اسلام یتیم ہو چکا ہو، کہ ہمارے پاس ملک و ملت کو چلانے کا طریقہ بھی نہ ہو۔ آج پورا کفر، الکفر ملۃ واحدہ کی عملی تصویر بن چکا ہے، لیکن ہم مسلمان 1924 3 مارچ کے بعد جب سقوط خلافت عثمانیہ ہوا، اس کے بعد سے آج تک ہم خلافت کے اس نظام کے اوپر دوبارہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں حزبیت پہ، ہمیں نسبیت میں، اور ہمیں قوم پرستی میں، اور ہمیں جغرافیہ پرستی پہ لگا کے رکھا کہ تم پاکستانی ہو، تم ترکی ہو، تم عربی ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو۔ کسی کو لگایا گیا کہ تم بلوچی ہو، بلوچوں کا دفاع کرو، تم سندھی ہو، سندھیوں کی بات کرو، تم سرائکی ہو، سرائکیوں کی بات کرو، تم پختون ہو، پختون کی بات کرو۔ کوئی ضرورت نہیں اسلام کی بات کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں نظام کی بات کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں اس ملک کے اندر اسلام کے نظام کی بات کرنے کی۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ تم لگاؤ انا ترک، تم لگاؤ نعرہ انا العرب، تم لگاؤ نعرہ انا المصری، میں مصر کا ہوں۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کشمیر کے مسلمانوں سے؟ میں پاکستان کا ہوں، میرا کیا تعلق ہے برما کے ان مظلوم مسلمانوں سے؟ میں تو پاکستان کا ہوں، میرا کیا تعلق ہے عراق کے ان مظلوم مسلمانوں سے؟ آج ہمیں ان چیزوں پہ، ان نعروں پہ لگا کر ہمیں منحصر کر دیا گیا۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں 63 ممالک تھے جنہیں توڑا گیا، اور توڑ کر اب سرحدیں لگا دی گئی کہ مسلمان اب ادھر سے ادھر جا ہی نہ سکے۔ اب سرحد بندی ہے، ہم سرحد بندیوں میں بسے ہوئے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پش ڈالا۔ آج میرے اکابرین کو جا بجا ٹارگٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں جب ان بچوں کی تقریریں سن رہا تھا، میرا تعلق بزم خطباء سے ہے، خطباء کے پلیٹ فارم سے ہے۔ یہ پلیٹ فارم ہم نے جب بنایا تھا اس وقت ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ کی شہادت تازہ تازہ تھی، تو ہم نے اس عزم سے بنایا تھا کہ انشاءاللہ جو زبان میرے 80 سال کے بزرگ کے منہ میں چل رہی ہے، اور جو دماغ اس 80 سال کے بزرگ کے دماغ میں ہے، انشاءاللہ ہم وقت آئے گا ان بچوں کو بھی ایسا بنائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص شیخ حسن جان شہید ہوگا، ان میں سے ہر ایک شخص سردار ولی حقانی ہوگا، ان میں سے ہر ایک شخص رحیم اللہ حقانی ہوگا، ان میں سے ہر ایک شخص
مفتی منیر شاکر ہوگا جسے کل کے روز شہید کر دیا گیا پشاور کی سرزمین پر۔ ان میں سے ہر ایک شخص مولانا سمیع الحق شہید جیسا جری اور بہادر ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک شخص مولانا حامد الحق حقانی جیسی جرت اور بصیرت رکھے گا۔ الحمدللہ ہم نے جب خطبہ کا یہ سلسلہ جیسے ہی ہم نے چلایا، آج مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ان بچوں کی زبانوں میں الحمدللہ وہ تاثیر موجود ہے کہ آج ہمارے دل جو ہے نا چبھ رہے تھے۔ یقین جانو جب یہ تقریریں یہ کفر سنے گا تو بتاؤ ان کے دلوں پہ چھریاں چلیں گی کہ نہیں؟ ان کے دلوں پر چھریاں چلیں گی کہ نہیں؟ جب یہ زبانیں جو چھوٹی سی زبانیں ہیں جب یہ بچے بول رہے ہوں گے، تم تو انہیں روکنے آئے تھے، وہ تو چلے گئے، لیکن الحمدللہ وہ قوم تیار کر گئے، وہ غیرت مند فوج تیار کر گئے، وہ غیرت مند بہادر بیٹے تیار کر گئے جو الحمدللہ جب اسٹیج پر بولتے ہیں تو پورا ایوان کفر کانپ جاتا ہے۔ آج ہمارے علماء کا قصور یہ ہے کہ وہ دین کی بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے علماء کا قصور یہ ہے انہیں ٹارگٹ جا بجا اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہ اس ملک کو اسی مقصد کے لیے حاصل کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا۔ یہ ملک کلمے کی بنیاد پر بنا تھا، اور یہ ملک کلمے کی بنیاد پر جب بنا ہے، اس ملک کی ہر ایک اینٹ کے نیچے میرے شہید کا لاشا ہے۔ آج جب علماء یہ صدا لگاتے ہیں بھائی ہم اس ملک کو اسی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں جو خواب علامہ اقبال کا تھا، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا۔ آج اس ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں مساجد کو گرایا جاتا ہے، اس ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں مدارس کو گرایا جاتا ہے اور مدارس پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، کہیں اسپیکروں پر پابندی، کہیں پر جلسوں پر پابندی، لیکن الحمدللہ یہ قافلہ کسی کے روکنے سے نہ کل رکا تھا، نہ آج رکے گا اور نہ آئندہ رکے گا۔ جس طرح خلافت عثمانیہ اپنے دور میں چل رہی تھی، ایک وقت ہوگا ہم وہ محنت کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ ملک کے طول و عرض کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر نظام خلافت راشدہ کا نظام قائم ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ انشاءاللہ اسلام تمام ادیان باطلہ پر غالب آ کر رہے گا، بولو انشاءاللہ۔ چاہتے ہو کہ نہیں کہ اسلام تمام ادیان باطلہ پر غالب آ جائے؟ بولو ہاتھ اٹھا کے۔ آپ سست ہو تو سمجھو ہم بھی سست ہیں، آپ کمزور ہو تو سمجھو ہم بھی کمزور ہیں۔ آپ نہیں بولو گے اللہ کی قسم یہ علماء ایک ایک ہو کر چلے جائیں گے، لیکن پھر کچھ ہاتھ میں رہے گا۔ اسی لیے جو ہیں ان کی قدر کریں، جو ہیں ان کا احترام کریں۔ یہ لوگ اگر چلے گئے، یہ درویش اگر چلے گئے، پھر ان درویشوں کو تم ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ملیں گے تمہیں۔ آج بتاؤ نا، مفتی منیر شاکر صاحب چلے گئے، پوچھو ان کے مقتدیوں سے، پوچھو ان سے وہ کیسے رو رہے ہیں۔ آج کی تراویح میں وہ رو رہے تھے۔ آج پوچھو نا، مولانا حامد الحق شہید رحمۃ اللہ چلے گئے ہیں، ممبر خالی ہو گیا ہے۔ آج پوچھو ان سے، یہ درد ہے، یہ ہمارا درد ہے۔ امت مسلمہ کو ایک ہونا چاہیے۔ جب کفر ایک ہو سکتا ہے پھر امت مسلمہ ایک کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب کفر ایک ہو سکتا ہے پھر تمام دینی مذہبی جماعتیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ وقت پر لازم ہے، یہ ہم پر لازم ہے۔ ہم اگر ایک ہوں گے، کسی میں جرت نہیں کہ اللہ کی توحید پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ ہم اگر ایک ہوں گے، کسی کے اندر جرت نہیں حضور کی ختم نبوت پر کوئی حملہ کر سکے۔ ہم اگر ایک ہوں گے تو پھر کسی کے اندر یہ جرت ہرگز نہیں ہوگی کہ وہ تحریف کی صورت میں قرآن کا انکار کرے۔ اور ہم اگر ایک ہوں گے تو کسی میں جرت نہیں وہ صحابہ اور اہل بیت کے مشاجرات کو چھیڑے۔ ہم جب ایک ہو جائیں گے پھر کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ ابو بکر صدیق کی
صداقت پر نکتہ چینی کرے. ہم اگر ایک ہو جائیں گے پھر کسی کے اندر یہ جرت ہر کسی میں نہیں رہے گی کہ حضرت عمر کی عدالت کو کوئی چھیڑے، ہمارے قوانین کو کوئی چھیڑے. یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا. انشاءاللہ اسی محنت کو ہم لے کر نکلیں گے. اور آخر میں یہ کہوں گا، نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں. نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں. سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں. کھلونا سمجھ کر نہ توڑنا ہمیں، کھلونا سمجھ کر نہ توڑنا ہمیں. آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کے لگائے ہوئے ہیں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. وہی جو تھے خوشیوں کے خوگر وہ اپنے دل میں سمٹ چکے ہیں. تھا اپنی طاقت پہ ناز جن کو، تھا اپنی طاقت پہ ناز جن کو، وہ برج سارے پلٹ چکے ہیں. تھا جن کا منشور پیش قدمی، تھا جن کا منشور پیش قدمی، وہ گھر کو واپس پلٹ چکے ہیں. خدائی دعوے جو کر رہے تھے انہی کو در سے فنا دیا ہے. انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے ختم نبوت کا تحفظ ہو، صحابہ کا تحفظ ہو، خلفائے راشدین کا تحفظ ہو، ملک پاکستان کے اندر مساجد اور مدارس کا تحفظ ہو، انشاءاللہ علماء کا تحفظ ہو. کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اسی پر جان دیں گے. وما علینا الا اللہ.